بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا کا معنی دھوپ، واو کا معنی قسم ہے، شمس کا معنی سورج۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے آئے اس کے۔ واو کا معنی قسم، قمر کا معنی چاند، اذا کا معنی جب، تلا کا معنی پیچھے آئے۔ تلا یا طلوع کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اس کا معنی تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے آنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، سورہ ہود میں ایک آیت آتی ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور بھی آ رہا ہے جو گواہ ہے، اس کا جو پیچھے آ رہا ہے وہ اس کا گواہ ہے، تو گویا تلا یا طلوع کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا۔ والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ روشن کر دے اس کو۔ یہ جو اس کو ہے نا، سورج کو روشن کر دے، گویا کہ چاند جو ہے وہ سورج کو عفواً جو دن ہے وہ سورج کو روشن کرتا ہے۔ جیسے ہمارا ذہن ہے نا کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے، بلکہ یہ جو دن ہے یہ سورج کو روشن کرتا ہے۔ دن بڑا ہے، سورج چھوٹا ہے۔ دن پوری دنیا میں نظر آتا ہے، ہر طرف دیکھو آسمان بھی سفید ہوتا ہے، ساری زمین بھی سفید ہوتی ہے، اور یہ سارے آسمان پر جو دن ہے یہ سورج کو روشن کرتا ہے۔ سورج چھوٹا ہے، دن بڑا ہے۔ قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتا ہے اس سورج کو۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ ڈانپ لیتی ہے اس کو مانے سورج کو۔ رات سورج کو ڈانپ لیتی ہے، سورج پھر نظر نہیں آتا۔ رات بڑی ہوتی ہے، رات کا حجم، رات کا علاقہ وسیع ہے اور سورج چھوٹا ہے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جس نے بنایا اس کو یا اس کو بنانے کی۔ یہ مصدر کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے کی۔ والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کو بچھانے کی یا جس ذات نے اس کو بچھایا ہے۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی یعنی جان کی، وما سواہا، اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی یا جس نے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ اس کا مصدری معنی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کرنے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کر دیا یعنی ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ فجورہا، اس کی نافرمانی کی، وتقواہا، اور اس کی پرہیزگاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جان کے اندر اس کی نافرمانی اور تقوی کی پوری پہچان ڈال دی ہے۔ قد افلح، یہ قسم کا آگے جواب آ رہا ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس کو پاک صاف کر لیا۔ وقد خواب، اور تحقیق ناکام ہو گیا، من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں ملا لیا۔ دسا کا معنی مٹی میں ملا لیا، جیسے یدسہ فی التراب آتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو مٹی میں دبا دے۔ آگے بطور مثال ایک ذکر ہو رہا ہے کہ اس قوم نے بھی ایسے ہی اپنے آپ کو مٹی میں دبا لیا اپنی نافرمانیوں کے سبب سے۔ جٹلایا قوم سمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذم بعثا، جب اٹھا، اشقاہا، ان میں سے سب سے بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کو اللہ کے رسول نے، صالح علیہ السلام نے کہا ان سب لوگوں کو، اس قوم کو، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، سقیا پینے کی باری ہے۔ اب اس اونٹنی کا خیال رکھو، اس اونٹنی کا اور اس کے پینے کی باری کا۔ جب یہ پانی پیے گی تم نے نہیں پینا، جب تمہاری باری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دے گا، یعنی ترتیب سے تم نے پانی پینا ہے۔
بچو اس کو تنگ کرنے سے یا اس کا خیال رکھو اونٹنی کا اور اس کی پینے کی باری کا۔ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، اس نبی کو یا اس پیغام کو۔ فَعَقَرُوهَا انہوں نے کونچیں کاٹ دیں اس کی، یعنی ٹانگیں کاٹ دی اس کی۔ فَدَمْدَمَ تو برسایا، فَدَمْدَمَ دم کا معنی پیس کر ہلاک کر دیا، پیس کر ہلاک کر دیا ان کو ان کے رب نے، بِذَنبِهِمْ ان کے گناہ کے سبب سے۔ فَسَوَّاهَا تو اس کو برابر کر دیا، بستی کو ہی برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ اور نہیں وہ ڈرتا، اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا، عُقْبَاهَا اس کے انجام سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے انجام کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے ایک بادشاہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنے گا، یہ بغاوت پھیل جائے گی دنیا میں اگر میں کسی بڑے آدمی کو قتل کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ولا یخاف عقبیٰ، اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ کیا بنے گا، بس انہوں نے اللہ کی اونٹنی کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ ویسے تو سب اونٹنیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یہ بطور شرف کیا کہا جا رہا ہے اللہ کی اونٹنی، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا، بطور شرف کے لیے کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کو تباہ کرنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں ڈر تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہ مقابلے پر اتر آئیں گے یا کیا کریں گے، کوئی ڈر نہیں تھا۔ ولا یخافو اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے۔